الحمدللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو گفتگو چل رہی ہے کہ والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا اور ان کی اطاعت کرنا اور ان کی وفات کے بعد ان کے دوستوں سے بھلائی کے ساتھ پیش آنا ہے نا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی جو مجھے بہت پیاری تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اچھا نہیں جانتے تھے۔ دیکھیں یہ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور ان کے بیٹے اس حدیث کے راوی ہیں، وہ خود اپنی باتیں بیان فرما رہے ہیں کہ میرے والد نے مجھے ایک دن کہا، مجھ سے فرمایا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، اور جب مجھے حکم دیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں تو میں نے انکار کر دیا کہ میں اسے طلاق نہیں دوں گا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ساری بات آپ کی خدمت میں ذکر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عورت کو طلاق دے دو۔ یعنی آقا نے مجھے بلایا اور بلا کر کے حکم دیا کہ اے ابن عمر، تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو کہ تمہارے والد ایسا کرنے کا حکم کرتے ہیں۔ تو حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز فرمائی جائے، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر جو ہے وہ لمبی کر دی جائے تو اور اس کے رزق میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرے، ہے نا، اچھا برتاؤ، ان کی خوب خدمت کرے اور صلح رحمی سے پیش آئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا اسے مبارک ہو، یا اس کے لیے جنت میں شجر توبہ ہے، اللہ اس کی عمر دراز فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ قضا کو صرف دعا ٹال سکتی ہے، قضا کو صرف دعا ٹال سکتی ہے، اور عمر میں اضافہ صرف والدین کی خدمت اور اطاعت ہی کر سکتی ہے۔ یعنی جو تقدیر ہے، قضا ہے، اسے دعا ٹال سکتی ہے۔ قضا کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، یا رزق میں کم رزق ہے، برکتیں کم ہیں، تو یہ چیزیں تقدیر سے متعلق ہے، اور تو تقدیر کا بدلاؤ دعا کر سکتی ہے، کثرت سے دعا کریں گے تو تقدیر بدل جائے گی۔ لیکن عمر دراز ہو، لمبی عمر ملے، یہ ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری سے ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کی خواتین سے دامن بچاتے رہو، یعنی دوسروں کی بیویوں سے اپنے دامن کو بچاؤ، تمہاری اپنی عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ اپنے آبا و اجداد کی خدمت کرو، اپنے باپ داداؤں کی خدمت کرو، تمہارے بیٹے پوتے تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ اور جس شخص کے پاس اس کا بھائی، یہ قابل غور بات ہے، اسے دھیان سے سنیں، کہ جس شخص کا بھائی اس کے پاس معافی کا طلبگار ہو کر آئے، معافی مانگنے کے لیے آئے، اسے چاہیے کہ اس کی معذرت قبول کرے۔ اب بھائی سے چاہے سگا بھائی ہو، حقیقی بھائی ہو، سوتیلا بھائی ہو، دینی بھائی ہو، ہے نا، دین سے مراد اسلامی اپنا بھائی ہو، تو کوئی بھی آئے، اس کا بھائی اس کے پاس معافی کا طلبگار ہو کر آئے تو اسے چاہیے کہ اس کی معذرت قبول کرے، آنے والا حق پر ہو یا باطل پر، یعنی سچا ہو یا جھوٹا ہو۔ پھر جس نے ایسا نہیں کیا، اس کی معذرت کو قبول نہیں کیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ وہ میرے حوض کوثر پر نہیں آ سکے گا۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو متکبر بنے گھوم رہے ہیں اور اپنے بھائیوں کے حوالے سے بڑی ہی سخت مزاجی اور رویہ پیش کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میرے حوض کوثر پر نہیں آ سکے گا ایسا بندہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنے باپ داداؤں کے ساتھ نیک سلوک کرو، تمہاری اولاد تم سے حسن سلوک کرے گی، اور پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔